آج کل لڑکیوں کے کرکٹ میچ کروائے جا رہے ہیں اور اس سے باقاعدہ براہ راست نشر کیا جا رہا ہے اور اس چیز کو خوب بڑھایا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے حقوق نسواں اور خواتین کی آزادی کے نام پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو 11 پلیئرز ہیں لڑکیاں، ان کو گراؤنڈ میں اتاریں گے تو تمام دنیا کی تمام خواتین کو آزادی مل جائے گی۔ یہ تو پاگل پنے والی باتیں ہیں، بیوقوفوں والی۔ یہ لبرل لوگ ہیں جن کے تمام کام، خاص طور پر اس قسم کے کام جو وہ عورتوں کو آزادی دلا رہے ہیں، سینس لیس ہوتے ہیں۔ اب دیکھ لیں یورپ میں چند خواتین وزیر اعظم ہیں تو اس سے یہ شو کر دیا انہوں نے کہ ہمارے ہاں عورتوں کے بہت حقوق ہیں۔ تو ایک آپ نے اپنے ملک میں ایک عورت کو وزیر اعظم بنا دیا تو کیا مطلب ساری عورتوں کو حقوق آپ نے دے دیے ہیں کیا؟ تو اور ویسے بھی ان کے ہاں بھی اب بھی زیادہ تر حکومت میں مرد ہی ہوتے ہیں، تمام شعبوں میں جتنے بھی پیک کے عہدے ہیں ان میں سب مرد ہی ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے عورت کو آزادی دلاتے دلاتے اب تک وہ اتنا نہیں کر سکے کہ جتنی خواتین، جتنے مرد ایسے شعبوں پر ہیں اس میں اتنی ہی خواتین لائیں، کیونکہ نیچر سے بغاوت ہے نا، یہ فطرت سے بغاوت زیادہ عرصہ چلتی نہیں ہے۔ تو کھیل کے میدان میں اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا اور کھیلنا یعنی کھلے عام، یہ تو مردوں کا کام ہے۔ خواتین کو تو اللہ نے گھر کی چار دیواری کے لیے پیدا کیا ہے، وہ گھر کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو پورا کریں، اور کسی ضرورت سے باہر نکلنا ہو تو باہر نکلیں، اور وہ کھیل بھی سکتی ہیں پردے کے ماحول میں۔ کل میں نے یہاں لوگوں کو ایک دکھایا، ایک فارم ہاؤس کی میں نے لائیو کوریج کی تھی، اس میں خواتین کے لیے سوئمنگ پول بنایا ہوا ہے اور بالکل کورڈ ہے، وہ پورے پردے کا انتظام ہے۔ تو اسلام نے عورت کو کھیل سے منع نہیں کیا، لیکن کوئی بھی ایسی چیز جس میں عورت ساری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو رہی ہو، نمایاں ہو رہی ہو، یہ بالکل اسلام کے مزاج کے خلاف ہے، اور اس سے عورتوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ممکن ہے وہ 11 کھلاڑی جو کرکٹ کھیل رہی ہیں وہ ان کی تھوڑی سی عزت ہو جائے، باقیوں کا کیا ہوگا؟ تو یہ تو عجیب پاگل پنے والی بات ہے نا کہ آپ نے چند ایک کو لا کے کچھ عہدہ دے دیا، اور وہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے ایک خاتون کو پائلٹ بنایا ہے تو اس سے خواتین کے حقوق الحمدللہ ہمارے ملک میں بھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے پائلٹ بن گئی ہیں اچھی بات ہے، لیکن کیا ساری پاکستان کی خواتین پائلٹ بن گئی ہیں اس سے؟ تو یہ یعنی تھوڑی سی دیر سوچا جائے نا، تھوڑی دیر بیٹھ کے۔ ہمیشہ اوور آل کسی پوری یعنی جنس کے لیے کام کرنا چاہیے کہ اس سے جیسے انسان کو فائدہ جب ہوگا جب انسانیت کی خدمت ہوگی۔ 4 آدمیوں کو آپ اگر کوئی نوبل پرائز دے دیں تو وہ سب کو تھوڑی نوبل پرائز مل جائے گا۔ تو آپ نے نوبل پرائز کسی سائنسدان کو اس کی خدمات کی بیس پہ دینا ہے تو آپ اس کی شخصیت کو ترقی دے رہے ہیں تو یہ ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ پوری انسانیت کو، ایک انسانیت کے لیے جو قوانین بنیں گے اس میں تو پوری انسانیت کو ملحوظ رکھا جائے گا نا۔ تو کسی شخص کو اپریشیٹ کرنا یہ بھی ضروری ہے، اس کا اپنا موقع ہوتا ہے، اور کسی جنس کو اپریشیٹ کرنا یہ اس کے الگ طریقے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ عورت کو آزادی دلانا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 11 خواتین کے ہاتھ میں گیند اور بلہ پکڑا دیں اور ان کو میدان میں اتار دیں، اس سے ان 11 خواتین کو آزادی ملے گی، باقیوں کو نہیں ملے گی۔ اور اگر عورت کو آزادی دلانا چاہتے ہیں تو اس میں پھر 2 چیزیں دیکھنی پڑیں گی، کس چیز سے آزادی دلا رہے ہیں۔ اگر اس کو آزادی ظلم سے دلانا چاہتے ہیں یا اس کے حقوق دلوانا چاہتے ہیں تو اس آزادی کے ہم بھی قائل ہیں، اسلام بھی قائل ہے۔ اور اگر اس کو آپ کپڑوں سے آزاد کروانا چاہ رہے ہیں، حیا اور شرم سے آزاد کروانا چاہ رہے ہیں، گھر کی 4 دیواری سے آزاد کروانا چاہ رہے ہیں، اور شوہر کی دسترس سے آزاد کروانا چاہ رہے ہیں کہ گھر میں کوئی سربراہ ہی نہ ہو اور عورت بالکل آزاد ہو جائے، سربراہ ہی نہ ہو، تو میں کہتا ہوں پھر کمپنی کو کی ملازمین کو مینیجر سے بھی آزاد کروائیں آپ۔ ایک کمپنی میں جو مینیجر ہوتا ہے، جس کا کام ہوتا ہے سب پہ نگرانی رکھنا، تو اس آزادی کے آپ کمپنی کے حق میں قائل کیوں نہیں ہیں؟ فیکٹری کو آپ سیٹ سے آزاد کروائیں، ٹھیک ہے نا، جو سیٹ صاحب ملازمین پہ نظر رکھتے ہیں۔ بھئی آزادی تو پھر ہر ایک کو ملنی چاہیے، صرف عورت کو کیوں ملنی چاہیے؟ اور جو اسکول میں بچے پڑھتے ہیں ان کو ٹیچر کی دسترس سے آزاد کروائیں آپ، بالکل آزاد ہو جائیں اور جو مرضی کرتے پھریں۔ وہاں تو آپ غلامی کے قائل ہیں کہ نہیں بھائی جو کمپنی میں امپلائیز ہیں ان کا کوئی مینیجر ہونا چاہیے، حکومت کی جو رعایا ہے وہ حکومت کی ملازم یعنی تابع ہونی چاہیے۔ تو نہ آپ عوام کی آزادی کے قائل ہیں کہ کوئی حاکمی نہ ہو، نہ آپ اس کے قائل ہیں کہ کمپنی میں جو امپلائیز ہیں وہ کسی مینیجر سے آزاد ہو جائیں۔ تو پھر گھر میں عورت کو اگر شوہر کو سربراہ بنا دیا اسلام نے، اور بیٹی پر باپ کو سربراہ بنا دیا، اور چھوٹی بہن پر بڑے بھائی کو سربراہ بنا دیا، تو یہاں آپ اگر چھوٹی بہن پر بڑے بھائی کی دسترس سے اس کو آزاد کریں گے یا گھر میں شوہر کی دسترس سے اس کو آزاد کریں گے تو یہ آزادی نہیں ہے، یہ اصل میں تباہی ہے، بربادی ہے، سسٹم کی خرابی ہے۔ تو ہمارے ہاں جو لبرل لوگ ہیں نا ان بیچاروں کو یہ نہیں پتہ چل رہا
کہ آزادی، جو غلامی سے آزادی یا ظلم سے آزادی کسے کہتے ہیں، اور ایک نظام کو، انتظام کو سنبھالنے کے لیے اسلام نے عورت پر جو پابندیاں لگائی ہیں وہ پابندیاں کیا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ غلامی نہیں ہے، وہ پابندیاں ہیں. تو اس میں اگر آپ آزادی کے قائل ہوں گے تو پھر وہی آزادی ہے، کپڑوں سے آزاد کر دو اور بالکل ان کو مادر پدر آزاد کر دو، جیسے کہ آج کل ہمارا میڈیا اس کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اور کہا جاتا ہے ایسے ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں جس میں خواتین شوہروں سے آزاد ہو رہی ہیں، وہ نہیں مانتی ان کی بات، طلاق کے اختیارات عورتوں کو دے دیے جائیں، اس قسم کی آزادیاں. تو اس سے معاشرہ تباہ ہو جائے گا. اور وہی ہے کہ یورپ میں جیسے چند خواتین کو لا کے انہوں نے عہدے دے دیے، لیکن باقی خواتین کی حالت کیا ہے کہ وہ عورت نہ کسی کو، اس کو نہ شوہر سے بیوی والی محبت مل رہی ہے، نہ باپ سے بیٹی والی محبت، نہ بھائی سے بہن والی محبت. بس ایک رشتہ ہے اس کا مردوں سے، وہ گرل فرینڈ والا رشتہ رہ گیا ہے. وہ تو جب تک اس میں اٹریکشن ہے تو وہ گرل فرینڈ کی طرح اس کو یوز کرے گا، اور جب اس لڑکی میں اٹریکشن ختم ہو جائے تو پھینک دے گا اس کو. اس کے علاوہ کوئی رشتہ ہی نہیں ہے. اور چند لوگ خواتین ہیں جو اچھے عہدوں پہ چلی گئیں. باقی جو ایک معاشرے میں جو ایک طوفان آیا ہوا ہے ان کے، وہی ہمارے ہاں بھی آ رہا ہے. آپ دیکھیں صبح صبح فیکٹریوں میں کس طرح سے لڑکیاں، ابھی کراچی میں، ہمیں تو بچپن میں نظر نہیں آتا تھا، میں دیکھتا ہوں صبح مدرسے جاتا ہوں تو گاڑیاں بھری ہوئی ہوتی ہیں، اس میں بیچاری لڑکیاں فیکٹریوں میں جا رہی ہیں بوتلوں کے ڈھکن ٹائٹ کرنے کے لیے. یہ ان کے کام ہے، یہ آزادی دی ہے. 4 عورتیں تو ٹھیک ہے وہ تو بن گئی کچھ آفس، یعنی 17 گریڈ یا اس سے اوپر تک پہنچ گئی. باقی جو قوم کا اس آزادی کے نام پہ بیڑا غرق ہوا ہے، کیونکہ جب عورتوں نے کمانا شروع کیا تو مرد اپاہج ہونا شروع ہو گئے، وہ بیٹھ گئے. تو اب سب تھوڑی 17 گریڈ کی آفیسر بن جائیں گی یا پی ایچ ڈی ڈاکٹر بن جائیں گی. دو عمومی طور پہ جب گھر کی 4 دیواری سے نکل گئیں تو پھر ظاہر ہے وہ سارے وہ کام کریں گی جو مرد کرتے ہیں. وہ ٹھیلے پہ ٹماٹر بھی بیچیں گی، وہ فیکٹریوں میں جا کے وہی چاپلوسی بھی کریں گی اپنے جو باس کی اور سیٹھ کی، اور کمپنیوں میں جو کچھ ہو رہا ہے سب کے سامنے ہے. اسلام نے اچھا ایک سسٹم دیا ہے، بھائی ان کو گھر میں بند کرو، باؤنڈ کرو ان کو گھر کی 4 دیواری میں. ضرورت کے وقت یہ ضرور جائیں گی، لیکن کمانا مرد کی ذمہ داری ہے. ان کو جو ہے نا یہ گھر کی 4 دیواری میں باؤنڈ کیا جائے. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. آپ اس کو جتنی مرضی دقیانوسی کہیں، یہ 100% یہ نظام غلط ہے. مرد اور عورت دونوں کو گھر سے باہر نکال دیں گے تو گھر نہیں رہے گا، ہوٹل بن جائے گا پھر وہ. اور اگر مرد کو گھر میں باؤنڈ کریں گے جیسے فلپائن میں، اور عورت کو گھر سے نکال دیں گے، یہ نیچر کے خلاف ہے. تو آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ اگر گھر کے سسٹم کو بچانا ہے تو گھر میں کسی کو رکھنا پڑے گا، یا تو مرد کو بند کر دیں یا عورت کو اس میں بند کر دیں. اس کے علاوہ باقی سب بکواس ہے. لبرلزم کے نام پہ اور خام میں خوشنما آزادی کے نعروں کے نام پہ ہمارا فیملی سسٹم کو تباہ کیا جا رہا ہے. اور یہ بتا دوں اس سے مردوں کو فائدہ ہو رہا ہے، عورت کو فائدہ نہیں ہو رہا. عورت جب آزاد ہوگی تو عیاشی مرد کی بڑھتی ہے، عورت کی نہیں بڑھتی. عورت جب بند ہوتی ہے تو مرد کی عیاشی ختم ہوتی ہے، اور عورت کو شوہر اور باپ اور بھائی کی طرف سے محبت ملتی ہے. الہی تیری خاطر ہو، الہی